اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاة کے بعد معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ خالق کائنات کا کروڑہ مرتبہ شکر کہ وہ ذات پاک نے گہمہ گہمی اور مصروفیت کے اس دور میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی یاد کے لیے ہمیں یہاں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کا ہمیں سر جھکا کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود اور سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پہ، جن کا صدقہ ہمیں نیکی کی توفیق میسر آئی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب غوثیہ میلاد کمیٹی والے کے ارکان، نوجوان اور مسجد کے خطیب اور امام اور مسجد کے انتظامیہ، اور جو بھی اس محفل کو سجانے میں، دام میں، در میں، سخنے جس طرح بھی حصہ لیتے ہیں، ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس دور میں ایک شمع جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس دور میں برائی کا زور ہے اور برائی کی طرف بلانے والے زوروں پر پورا زور لگا رہے ہیں، ہر طرف انسان کو کھینچا جا رہا ہے برائی کی طرف۔ اس دور میں آپ کا اس محفل کو رکھنا، لوگوں کو بلانا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنانا، یقیناً یہ اللہ کے انعام کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کا آپ پر انعام ہے۔ اس انعام کے لیے آپ کو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے اور اس سلسلے میں مزید برکتیں ہوں، اس سلسلے میں مزید اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کی بارش ہو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فلسفہ قربانی۔ سب سے پہلے جو سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کی تلاوت اور اس کے بعد پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ سب سے مختصر سورہ مبارکہ ہے، یعنی آیتوں کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے سب سے مختصر سورہ مبارکہ، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاتب وحی کو طلب فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس کو ایک کتبے پر لکھو اور کعبۃ اللہ کے دیوار کے ساتھ لٹکا دو۔ صرف 3 آیتیں ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 مختصر سی آیتیں اس کاتب نے خوبصورت لفظوں میں لکھ کر کعبۃ اللہ کے دیوار کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو لٹکا دیا۔ عرب میں بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، ان میں سے ایک شاعر گزرا ہے لبید۔ سال میں صرف ایک مرتبہ وہ عکاظ کے میلے میں آتا تھا، بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اس میں شاعری ہوتی تھی، اور اس شاعری کے میلے میں خاص طور پر اس کا انتظام ہوتا تھا اور اس کا انتظار ہوتا تھا۔ روایات میں کتنا بڑا شاعر تھا کہ سب کے نظریں اور سب کے گردنیں اس کے سامنے جھک جایا کرتی تھی، لیکن اس کی نظر اس سورہ مبارکہ پر پڑی، اس سال وہ میلے میں نہیں گیا۔ کسی نے وجہ پوچھی کہ حضرت کیا بات ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میری نظر اس قسم کے کلام پر پڑی ہے کہ اگر میں سوچوں کہ اس طرح نظم کہوں تو میں نظم نہیں کہہ سکتا، اور اگر اس طرح کے نثر کہنا چاہوں تو نثر نہیں کہہ سکتا، تو لہٰذا بہتر ہے کہ میں اپنی زبان کو چپ رکھوں، میں خاموش ہو جاؤں۔ شاید اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا۔ آپ فرماتے تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی کہیں منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کے نام سے مشہور ہے۔
اس کا ترجمہ اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ یہاں پر مزے کی بات، نا کے جو ضمیر ہے یہ جمع کے لیے، اللہ واحد ہے، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک ہے، تو یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اعطینا بھی جمع کا صیغہ اور انا بھی جمع کا صیغہ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جمع کا صیغہ دو لحاظ سے بیان ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ افراد زیادہ ہوں اس وقت، ظاہر ہے کہ یہاں تو فرد تو ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو اس وقت پھر جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر سے مراد ایک تو نہر کوثر ہے جس کے بارے میں میرا آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک نہر رب کائنات مجھے عطا فرمائے گا جس سے میں اپنی امت کے پیاسوں کے پیاس بجھاؤں گا۔ اور دوسرا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر قسم کے خیر کثیر عطا فرمایا، حسن عطا فرمایا تو وہ بھی کثیر، علم عطا فرمایا تو وہ بھی کثیر، امت عطا فرمائی تو وہ بھی کثیر، اور جنت میں جانے والے اگر امتی عطا فرمائے تو وہ بھی کثیر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، ہر قسم کے آپ کو اللہ رب العزت نے خیر کثیر عطا فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا حبیب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہ جو فَصَلِّ ہے نماز پڑھیے، آپ نے اس کا حق اس طرح ادا کیا، امت کو ارشاد فرمایا تم نے 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ان سے آپ نے انحراف نہیں کرنا، ادھر ادھر سر نہیں پھیرنا، 5 نمازوں کی پابندی کرو۔ اور خود کیا کیا؟ اللہ اکبر، نماز تہجد بھی اسی طرح پابندی کے ساتھ جس طرح کے 5 نمازیں پابندی کے ساتھ، کبھی نہ آگاہ نہیں ہوا۔ نماز اشراق بھی اسی طرح، نماز چاشت بھی اسی طرح، نماز اوابین بھی اسی طرح، یہ تمام نمازیں اسی طرح پابندی کے ساتھ آپ نے ادا فرمائی جس طرح 5 نمازوں کی پابندی ہوتی تھی۔ اور رات کو قیام کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جیا کرتے تھے، متورم ہو جایا کرتے تھے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا آقا آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ساروں سے درگزر کر لیا، بلکہ آپ کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں نے جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جانا۔ گویا اماں کی بھی ایک طرح غلط فہمی تھی جو کہ آپ نے سوال کر کے اپنی بھی اور امت کی بھی غلط فہمی دور فرما دی کہ شاید یہ عبادت آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں یا آپ کوئی معاملات اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ نبی ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، صغیرہ سے بھی پاک ہوتا ہے اور کبیرہ سے بھی پاک ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا عائشہ اولا اکون عبدا شکورا، اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا یہ عبادت اس لیے نہیں کہ میرے وجود پر کوئی گناہ کا گرد ہے اس کو میں نے معاف کروا، نہیں، نبی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ عبادت رب کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَانْحَرْ، اور آپ قربانی کیجئے۔ مدینۃ المنورہ میں جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے 10 سال قیام فرمایا۔ آپ کی زندگی مبارکہ اس طرح ہے کہ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ کیا؟ یہاں پر یہ لفظ غلط بول دیتے ہیں ہمارے ہاں، آپ نے دعوی نبوت کیا، دعوی نبوت نہیں بلکہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اعلان نبوت فرمایا ہے، کیونکہ نبی عالم ارواح سے نبی ہوتا ہے، نبی دنیا میں آ کر نبی نہیں۔ دعویٰ جھوٹا کرتا ہے، دعویٰ سچا نہیں، سچا اپنا صرف اعلان کرتا ہے، اپنے آپ کو صرف ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے صرف لوگوں کے سامنے، چونکہ لوگوں کو نہیں پتا تھا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور پھر اس کے بعد 13 سال آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے۔
13 سال کے بعد آپ نے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، 10 سال آپ نے مدینۃ المنورہ میں قیام فرمایا، پھر آپ نے اس دنیا فانی کو الوداع کہا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ اپنے قبر انور میں آج بھی اسی طرح جلوہ افروز ہیں جس طرح دنیا میں تھے۔ فرق صرف اتنا آ گیا ہے کہ دیکھنے والے آج بھی دیکھتے ہیں لیکن ہماری نظروں سے آج اوجھل ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت اللہ رحمٰن نے کتنے خوبصورت لفظ کہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، صرف میری چشم عالم سے چھپ گئے، باقی رہ گیا معاملہ کہ آپ اسی طرح ہیں جس طرح کہ آپ دنیا میں جلوہ افروز تھے، بس صرف اتنا ہے کہ پہلے زمین کے اوپر آپ برزخی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ آپ کی برزخی زندگی زمین کی اوپر والی زندگی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ کہ قرآن مجید کے لفظ ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جو زندگی دنیا میں آپ نے گزاری ہے اس سے اگلی گھڑی بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر والا معاملہ۔ بہرحال آپ نے قربانی 10 سال تک مدینۃ المنورہ میں آپ نے قربانی کی، بلکہ ہمیشہ یاد رکھی امت، احسان بھول نہ جانا، یہاں پر پھر بات بڑھانے سے پہلے آپ نے ہمیشہ 2 دمبوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، انتخاب کر کے خوبصورت، اچھے پلے ہوئے اور ہر لحاظ سے حسن و جمال میں یکتا 2 دمبوں کو آپ کا انتخاب کرتے اور ان کی قربانی فرماتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آقا ان 2 دمبوں کی حکمت کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر پوری زندگی 2 دمبوں کی قربانی، ان سے پوچھا گیا کہ علی اس کی کیا حکمت ہے، آپ نے کہا ایک میری طرف سے اور ایک حضور کی طرف سے، ایک حضور کی طرف سے۔ تو اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ نے جن کو وسائل دیے ہیں، جب حضور نے امت کو بلایا نہیں ہے تو امتی کو بھی اپنے نبی کو بلانا نہیں چاہیے، وہ حضور کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شانئن کہتے ہیں مبغض کو، بغض رکھنے والا، دشمنی کرنے والا۔ ابو جہل، عاص بن وائل، اس طرح کے بدبخت لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک ہوا اور اس کے بعد دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہوا، پھر تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ، آپ کے 3 بیٹے، تینوں کا وصال مبارک ہوا، تو کہنے لگے لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نبی کے معاملات کا قصہ جلدی ختم ہو جائے گا، جو ہی ان کا وصال ہوگا ساتھ ہی ان کا جو مشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کہ ان کے مشن کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حبیب پریشان نہ ہو، آپ ابتر نہیں ہوں گے۔ ابتر کہتے ہیں جس کے نسل کا سلسلہ نہ چلے، جس کے نسل کا سلسلہ نہ چلے۔ ارشاد فرمایا حبیب آپ ابتر نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ قدرت کا نظام، لوگوں کے نسل کا سلسلہ بیٹوں سے چلتا ہے، رب کائنات نے آپ کی نسل کا سلسلہ بیٹی سے چلا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا خوبصورت اشارہ مفسرین کرام نے کہ حبیب پریشان نہ ہو، یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہوں گے، آپ بے اثر ہوں گے، آپ کی اولاد کا سلسلہ نہیں ہوگا، نہیں حبیب، بیٹے ان کے ہوں گے غلامی آپ کے کریں گے، بیٹے ان کے ہوں گے غلامی آپ کے کریں گے۔ اور چشم فلک نے پھر یہ منظر دیکھا، سب سے بدتر دشمن وہ تھا ابو جہل، اور اس کا بیٹا حضرت اکرمہ بن ابو جہل حضور کی غلامی میں آ گیا۔ اور آیا بھی کس انداز سے، اللہ اکبر، جب حضور نے مکہ فتح فرمایا تو ڈر کر بھاگ گیا جدے کی طرف، ادھر چلا گیا کہ میں کسی اور ملک جاتا ہوں۔ آپ نے امن کا اعلان فرما دیا، آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھروں میں داخل ہو جائے اس کو امن،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بازو پکڑ کر لے آئے، سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا یہ ابو سفیان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میری طرف سے اس کو امن ہے۔ عرض کیا آقا یہ سردار آدمی ہے، کو پروٹوکول مل جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی میں نے امن دے دیا۔ یہ میرے آقا کی رحمت للعالمین تھی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ کلیجہ صرف میرے آقا کا ہی تھا، یہ برداشت صرف میرے آقا کو رب کائنات نے عطا فرمائے۔ وہ خاتون بھی سامنے آئی جس کو ہندا کہتے ہیں، بعد میں رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب اس نے پایا، وہ خاتون جس نے احد کے مقام پر حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کا دل نکالا، کلیجہ نکالا اور منہ میں لے کر اس کو چبایا اور اپنے غضب کو ٹھنڈا کیا، وہ ہندا بھی سامنے آ گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہندا تجھے بھی معاف کر دیا، لیکن کوشش کر میرے سامنے نہ آ، جب تو سامنے آتی ہے چچا یاد آ جاتا۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی رحمت للعالمین کا معاملہ تھا۔ بہرحال وہ شخص بھاگ گیا کہ میں کسی اور ملک جاتا ہوں، جب سب کو حضور نے امن دے دیا۔ یہ بات پھر آگے قربانی کی طرف آتا ہوں، ذرا سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی آ گئی، آقا آپ نے سب کو امن دے دیا، میرے خاوند کو بھی امن دے دے۔ آپ نے شاید جاؤ میری طرف سے اس کو امن ہے۔ عرض کیا آقا وہ مانے گا نہیں کہ آپ نے اس کو امن دیا، میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنا چاہتی ہوں، وہ مانے گا نہیں کہ آپ نے اس کو امن دے دیا۔ حضور نے اپنا امامہ عطا فرمایا، لو نشانی کے طور پر میرا امامہ لے جاؤ، کہ حضور نے تجھے معاف کر دیا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیں ذرا توجہ کے ساتھ، وہ کشتی پر سوار ہو چکا ہے کسی اور ملک جانے کے لیے، جب کشتی درمیان میں پہنچے تو کشتی ہچکولے لینے لگی، سواریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ خود حضرت اکرمہ بن ابو جہل بیان کرتے ہیں کہ سب نے اپنے اپنے بت نکال لیے، کسی نے لکڑی کا بنایا ہوا تھا، کسی نے ستو کا بنایا ہوا تھا، کسی نے پتھر کا پکڑا ہوا تھا، اور ان کو پکارنے لگے یا فلاں بچا، یا فلاں بچا، یا فلاں بچا۔ جب دیکھا کہ بات بند نہیں رہی، سب نے وہ بت نیچے دے پھینکے اور کہنے لگے اب اگر کوئی ہستی بچا سکتی تو رب العالمین بچا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کہتے ہیں میرے اندر عجیب انقلاب بپا ہوا کہ جن سے میں بھاگ رہا ہوں وہ یہی تو کہتے ہیں کہ یہ بت تمہارے کسی کام کے نہیں ہے، یہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اب ان کو بچا لینا چاہیے تھا، ہم ڈوب رہے ہیں۔ لیکن سب کی رائے یہ بن گئی ہے کہ یہ بچا نہیں سکتے، رب العالمین ہی بچا سکتا ہے۔ فرماتے میں نے اندر ہی ارادہ کر لیا مالک کائنات مجھے کنارے پر لگا دے، سیدھا تیرے حبیب کے قدموں میں چلا جاؤں گا۔ فرماتے کشتی آگے نہ جا سکی، کشتی واپس پلٹی، جب کشتی واپس پلٹی، جب کنارے پر پہنچا تو بیوی بھی انتظار میں کھڑی ہے، کہنے لگے نادان کہاں بھاگا جا رہا ہے، اس نے تو سب کو معاف کر دیا اور تجھے بھی معافی عطا کر دی۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کہتے ہیں میں کیسے مانوں کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے معافی کا پروانہ دیا ہے۔ بیوی کہنے لگے یہ لے میں حضور کا امامہ لے کر آئے ہوں نشانی کے طور پر، تجھے یقین دلانے کے لیے۔ یہ اکرمہ بن ابو جہل جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ لفظ حدیث کے پڑھنے والے، مرحبا بالراکب المہاجر، سوار ہونے والے مہاجر کے لیے ہم خوش آمدید، کھڑے ہو کر استقبال کیا، سینے سے لگایا۔ اکرمہ بن ابو جہل کی چیخیں نکل گئی اور عرض کرنے لگا آقا معاف فرما دے، معاف فرما دے، میں نے غلطی یہ کی ہے۔ آپ نے شاہ معافی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اس کے بعد حضور مال دینے لگے، کہنے لگے آقا باپ نے بڑی جائیداد کمائی ہے، جو سب سے بدترین دشمن تھا آپ کا ابو جہل، بڑا مال اس نے کمایا ہے، اور وہ پہلے میں اسلام کے خلاف خرچ کرتا رہا، اب وہ سارا مال اسلام کی انشاءاللہ العزیز خدمت کے لیے خرچ کروں گا۔ یہ ہے اللہ کا وہ فرمان، ان شانئک ھو الابتر، اے حبیب آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، بے اصل ہوگا، اس کے اولاد کا سلسلہ نہیں چلے گا، بیٹے ان کے اور غلامی حضور کے کر رہے ہیں، مشن ان کا ختم ہو گیا، حضور کا مشن انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔
عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جس اسلام سے ہمیں نوازا، جس مذہب سے ہمیں نوازا ہے، دلچسپ بات یہ ہے اس نے جو کیلنڈر دیا، توجہ کے ساتھ، اس نے جو کیلنڈر دیا ہے اس کیلنڈر کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور انتہا بھی قربانی پر۔ اس کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے یکم محرم الحرام سے۔ تشریف رکھیے، کب آغاز ہوتا ہے؟ توجہ ذرا میری طرف، کب آغاز ہوتا ہے اس کیلنڈر کا؟ ہجری کیلنڈر کا آغاز کب ہوتا ہے؟ پہلا مہینہ کون سا تھا؟ محرم الحرام۔ آغاز بھی قربانی سے، اور آخری مہینہ کون سا؟ ذی الحج، جو ابھی شروع ہو چکا ہے۔ ابتدا بھی قربانی سے اور انتہا بھی قربانی پر۔ جس مہینے سے آغاز ہوتا ہے اس مہینے کے 10 تاریخ کو نواسہ رسول سید الشہداء اور سید الشباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ کربلا کے میدان پر جو قربانی پیش کی، رہتی دنیا تک انسانیت اس کو یاد رکھے گی، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ انسانیت بلا دے اس کو، اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ اور جس مہینے میں ابھی ہم موجود ہیں، جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اس کے 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے لخت جگر، جن کو 86 سال دعائیں کر کر کے مانگا، اور دعائیں کیا تھیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ صالح بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا۔ 86 سال دعائیں مانگتے رہے، 86 سال کے بعد وہ بیٹا مل گیا، اور پھر آرڈر ہو گیا کہ اس کو میرے راستے میں ذبح کر دو۔ یہ قربانی بھی معمولی قربانی، تھوڑا سا کلیجہ تھام کر بیٹھے، 1 دن 2 دن کا معاملہ نہیں ہے، 86 سال نبی دعا مانگے، اور 86 سال کے بعد بیٹا ملے، اور اس کو کہا جائے اس کو میرے راستے میں ذبح کر دو۔ بڑے بڑے رکاوٹیں آئیں، شیطان نے بڑے بڑے اپنے کرتب دکھائے کہ ابراہیم خلیل اللہ یہ خواب ہے۔ آپ جانتے تھے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی عام خواب نہیں ہوتا۔ یہ خواب دیکھا، یہ سب کچھ خواب میں دکھایا گیا، تو آپ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، یا بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس لخت جگر نے بھی ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے در کے ٹکڑے کھائے تھے۔ قرآن مجید کے لفظ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ضرور پورا کیجئے، رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بڑے خوش ہو گئے، اللہ کے خلیل اس رائے پر خوش ہو گئے کہ مالک کائنات کیا کرم تو نے فرمایا، کتنا خوبصورت بیٹا کہ میرے نیکی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا بلکہ میرا معاون اور مددگار بن رہا ہے۔ پریکٹیکلی چل پڑے، جب چل پڑے مینا کے میدان پر جہاں پر قربانی کرنی تھی وہاں پر پہنچے، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا، ابا جان میرے 2-3 گزارشات ہیں اگر آپ سن لیجیے۔ آپ نے کہا بولیے؟ کہنے لگا ابا جان ایک تو بیٹے کے قربانی بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ دے رہے ہیں، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، میری درخواست یہ ہے کہ میرے وجود کو اچھے طریقے سے ذرا باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو میرے وجود حرکت کریں اور میرے خون کے چھینٹے آپ کے جسم انور پر پڑ جائے، میں نہیں چاہتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، 86 سال کے بعد ملنے والا بیٹا، اس کو ذبح کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ صرف توفیق رب کائنات آپ کو عطا کر رہا ہے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ چھری اچھے طریقے سے تیز کر لینا، کہیں وہ رکاوٹ نہ بن جائے۔ اور چوتھی درخواست یہ ہے کہ مجھے الٹا لٹا دینا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ جائے، اور محبت پدری کی وجہ سے کہیں آپ امتحان میں فیل نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، مالک کائنات اس بیٹے کو کتنا تو نے مجھے معاون بنا دیا۔ آپ نے ایسا ہی کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وجود مسعود کو خوب باندھا، کس کے باندھ دیا،
छुरी को अच्छे तरीके से तेज किया, अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, आपको उल्टा लिटा दिया और छुरी को चलाने लगे तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि छुरी चलना नहीं है, मेरे खलील का इम्तिहान है। और ये उस हस्ती का हुक्म था जिसके बारे में कुरान खुद कहता है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि रब्बे कायनात का मामला इस तरह है कि जब वो कुछ करना चाहता है उसे कोई मटेरियल जमा करने की ज़रूरत है, कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका मकाम ये है इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन, वो कहता हो जा फयकून, वो हो जाता। छुरी रुक गई, आपने देखा कि छुरी ने हरकत नहीं की, और अगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा होते तो मेरे हाथों पर खून लग जाता। दोबारा आपने छुरी को उठाया, जैसे इंसान देखता है कि ये क्या है, तेज़ है कि नहीं है। उसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म दे दिया, जिब्रील जल्दी करो, मेरे खलील का इम्तिहान है, जन्नत से दुम्बा लाओ, नीचे से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकालो और दुम्बा लिटा दो। चश्मे ज़दन में ये सब कुछ हो गया। दोबारा अपनी छुरी रखे तो छुरी चल पड़ी, आपके हाथों में खून लग गया, समझ गए कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर चुका हूँ। उधर से आवाज़ आई, क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ खलील, ऐ मेरे प्यारे खलील, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया और हम नेकोकारों को यूं ही बदला अता करते। रब का ये फरमान, आपने आंखों से पट्टी खोली, आप तो यकीन था कि मैंने अपने बेटे को ज़िबा कर दिया है और इस फरीज़े से मैं फारिग हो गया हूँ और इस इम्तिहान में मैं कामयाब हो गया हूँ। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो क्या था कि जब आंखों से पट्टी खोली, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे और दुम्बा ज़िबा हो चुका है। हज़रत खलीलुल्लाह का ये अमल रब्बे कायनात को इस तरह पसंद आया कि रहती दुनिया तक अब मुसलमान उसको जिंदा रखेंगे। मेरे आका से सहाबा ने पूछा, आका मा हाज़िल अज़ाही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी है क्या है? लाखों जानवर हम ज़िबा कर देते हैं और अजीम जज्बा होता है। अक्सर फ़ोन पर लोग सवाल करते हैं, हज़रत साहब मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता हूँ? खुदा की कसम आंखों में आंसू आ जाते। हाँ, कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता हूं, ये जज्बा है क्या? ये असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस अमल की मकबूलियत का राज है जो रब्बे कायनात ने कबूल फरमाया। अब वो कर्ज लेकर भी, मकरूज पर कुर्बानी नहीं है, साहिब निसाब पर कुर्बानी है, कर्ज लेकर कुर्बानी नहीं। लेकिन मैं जज्बे की बात कर रहा हूँ। वो अमल इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कबूल हुआ, वो दुम्बा ज़िबा हुआ क़यामत तक। अर्ज़ की आका ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आपने इरशाद फरमाया, हादी सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत मुबारका है। लेकिन अज़ीज़ान गिराम क़दर, आज अफसोस के साथ थोड़ा सा हमारे अंदर कमज़ोरियाँ आ गई हैं। हम जानवर को तो ज़िबा करते हैं, असल रब चाहता है कि ये जानवर एक सैंपल है, एक नमूना है, एक मिसाल है। असल ये है कि आप हर चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए। जज्बात के भी कुर्बानी, ख्यालात के भी कुर्बानी, माल के भी कुर्बानी। और अगर रब के दीन के खातिर वतन छोड़ना पड़े तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह वतन भी छोड़ना पड़े। माल के कुर्बानी देनी पड़े तो माल की कुर्बानी भी देनी पड़े, जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो उससे भी गुरेज ना किया जाए। आपने जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज, उस वक़्त का बादशाह नमरूद था जिसे वास्ता पड़ा। वह नमरूद बदबख्त अपने आप को खुदा कहलाता था और जो ये कहता था कि तू खुदा नहीं, ये तेरे अलावा कोई खुदा है, उसको कत्ल करवा देता था। कहत साली हुई, कहत साली के दौरान उसने गलत तकसीम करता था, लाइन लग जाती थी। उस लाइन में लगकर वो सबसे पहले पूछता था खुदा कौन है। हर एक कहता था कि खुदा तू है, उसको गला मिल जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखने के लिए चले गए कि क्या माजरा क्या है। आप भी लाइन में लग गए, कहत साली थी। जब लाइन में लग गए उसने आपसे पूछा खुदा कौन है? आपने इरशाद फरमाया खुदा वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। ये पहली मर्तबा सुना उस बदबख्त ने। आपने इरशाद फरमाया वो खुदा है, ये काम तो मैं करता हूँ। उसने दो कैदी बुला लिए जो सजाए मौत के कैदी थे और 2-3 दिन के बाद उन्होंने फांसी चढ़ जाना था।
آپ نے ارشاد فرمایا یہ دونوں سزائیں موت کی قیدی ہے. ابھی دیکھ میں زندگی بھی دیتا میں موت بھی دیتا ہوں. ایک کو اس نے آزاد کر دیا اور دوسرے کو پھانسی چڑھا دیا. آپ نے ارشاد فرمایا دیکھ اس کو میں نے زندہ کر دیا اور اس کو میں نے موت دے دی. آپ سمجھ گئے موٹی دماغ کا ہے, اس کو بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے ارشاد فرمایا میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو بھی رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. اگر تو بھی رب ہے یا تو رب ہے تو سورج کو کیا کر, مغرب سے نکال. قرآن کے لفظ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کافر مبہوت ہو گیا, سوال کا جواب نہ دے سکا. لیکن صرف یہیں پہ ٹھہرا نہیں, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا منصوبہ بنا دیا. اور وہ منصوبہ کتنا خطرناک منصوبہ تھا, پورے ملک میں اس بدبخت نے اعلان کروا دیا کہ ہر شخص جو ہے وہ بادشاہ کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالے, لکڑیاں جمع کرے. ہر شخص لکڑیاں جمع کر رہا. مہینوں کے بعد اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ جب اس کو آگ لگائی گئی, اس کے بارے میں مفسرین کرام کی میلوں تک اس کی تپش جاتی تھی. اوپر اگر پرندہ بھی گزر جاتا تو وہ بھی جل جاتا تھا. مسئلہ پیدا ہوا کہ ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے علیہ السلام. شیطان مردود انسانی شکل میں نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں تجویز دیتا ہوں, اس پر عمل کریں گے تو آپ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے ایک منجنیق تیار کرو, ایک جھولا تیار کرو, اس کے اندر حضرت خلیل اللہ کو بٹھاؤ اور زور سے جھولا دے کر اس آگ میں ڈالو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے ایسے ہی کیا, ایک جھولا تیار ہوا, حضرت خلیل اللہ کو اس میں بٹھا دیا گیا. لیکن تھوڑا سا عزیزان گرامی قدر ذرا دل تھام کے بیٹھے. کہاں جا رہے حضرت خلیل اللہ؟ آگ میں ڈالا جا رہا ہے. قصور کیا ہے کہ صرف رب کو خدا مان رہے ہیں, وحدہ لا شریک کو مان رہے. یہ قصور ہے اور یہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے نمرود کو خدا نہیں مانا. اس قصور کی سزا دی جا رہی ہے اور اس غلطی کی سزا دی جا رہی ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. منجنیق میں بٹھا دیا گیا. روایات کے مطابق حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے, عرض کیا آقا اے میرے دوست, اے اللہ کے خلیل, میری پرواز یہ ہے کہ ایک لمحے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ جا سکتا ہوں. اگر کوئی آرزو ہو, کوئی خواہش ہو, کوئی تمنا ہو, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہوں تو آپ بولیے, میں پہنچا دیتا ہوں. یہ بھی ایک امتحان تھا, بہت بڑا امتحان تھا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو فوراً کہہ دیتا جبریل فوراً جا رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دیں کہ مجھے بچا لیا جائے, مجھے اس عذاب سے بچا لیا جائے, مجھے اس پریشانی سے بچا لیا جائے. لیکن وہ اللہ کے خلیل تھے. اس امتحان میں کس طرح سرخرو ہوئے, اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا جبریل تمہیں تمہاری پرواز مبارک ہو, جس کے خاطر جاگ رہا ہوں وہ دیکھ رہا, جس کے خاطر جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر رب لجپال نے کیسے لجپالی کی, ادھر انہوں نے جھولے کو جھولا دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے, ادھر رب کائنات آنکھ سے مخاطب ہوا. ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آنکھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر صرف اتنا حکم ہوتا کونی بردا کہ ٹھنڈی ہو جا, تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگتی. اور آپ جانتے ہیں کہ سردی سے بھی تکلیف ہوتی, زیادہ سردی سے بندہ بیمار پڑ جاتا ہے. اللہ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کونی بردم و سلاما, صرف ٹھنڈی نہ ہو بلکہ ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی ہو جا. روایات کے مطابق ادھر سے انہوں نے جھولا دیا, ادھر جبریل امین کو حکم ہوا کہ جنت سے تخت اٹھاؤ, میرا خلیل آ رہا ہے. جاتے ہیں جا کر تخت پر جلوہ افروز ہو گئے. لیکن عزیزانی گرامی قدر یہاں سوچنے کا معاملہ یہ ہے, ہم واقع سن تو لیتے ہیں, کیا یہ کام آسان ہے؟ نہیں, آسان نہیں ہے. سبق یہ ہے کہ جو رب کو رب مان لے اور واقع رب پر توکل کر لے, خدا کی قسم رب کائنات آج بھی اس کے لیے آگ کو گل و گلزار کر سکتا ہے.
حضرت اقبال مرحوم نے اسی کی طرف اشارہ کیا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ لیکن وہ ایمان کہاں سے آئے، وہ توکل کہاں سے آئے، وہ بھروسہ کہاں سے آئے؟ اور اسلام یہی سکھاتا ہے۔ ان بزرگوں کی زندگیوں کا نمونہ پیش کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ خوبصورت راستہ ہے، اس پر چل پڑو، تمہیں بھی کامیابی ملے گی، تمہیں بھی وہ عزت ملے گی، تمہیں بھی وہ مقام ملے گا جو ان ہستیوں نے حاصل کیا۔ ہاں وہ انبیاء تھے، ان کا اپنا مرتبہ ہے، ان کے راستے پر چل کر تمہیں تمہاری حیثیت کے مطابق ضرور تمہیں حیثیت ملے گی، مقام و مرتبہ ملے گا۔ تو یہ ہے قربانی والا معاملہ۔ اب چند چیزیں عزیزان گرامی قدر ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب رنگ اختیار کر گئی ہیں۔ پہلے قربانی یہ ہوتی تھی کہ میں اگر بکرے کی قربانی کر رہا ہوں تو میں اس کے 3 حصے کر دیتا، اور ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریب غربا کے لیے۔ اگر گائے کی قربانی وہاں حصہ ڈالا، اونٹ میں حصہ ڈالا، تو اس کے بھی میں 3 حصے گھر لا کے کر لیتا تھا۔ اب عجیب رنگ اختیار کر گیا ہے، اور اس ذرا غور سے سنیں، خود بھی عمل کریں، آگے بھی پہنچائیں۔ حضرت صاحب نے گھر میں 2 بکرے کھڑے کیے ہوئے اور ایک گائے کھڑی کی ہوئی ہے۔ اگر آپ حضرت صاحب سے پوچھیں کہ حضرت یہ قربانی کے رنگ کیسے ہیں، یہ بکرے کیسے ہیں اور یہ گائے کیسے ہیں، تو آپ کو فوراً وہ کہہ دے گا کہ چونکہ میں بڑا گوشت کھاتا نہیں ہوں تو لہٰذا اپنے گھر والوں کے لیے یہ بکرے ہیں اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے یہ گائے ہے۔ ہو سکتا کسی کو یہ عمل اچھا لگتا ہو، لیکن قرآن منع کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگو تو گھٹیا، کم قیمت اور ایسی چیز جس کو خود تم ناپسند کرتے ہو وہ سوچنا بھی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں کرنا۔ قرآن کے آگے لفظ کیا ہے؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِ، حالانکہ تم خود پکڑنے کے لیے تیار ہے، خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ گائے کا گوشت کسی کو دے رہے ہو، رب کے راستے میں دے رہے ہو، اگر تمہیں کوئی دے دے آ کر کہ یہ گائے کا گوشت ہے، وہ حضرت صاحب شیخ صاحب لینے کے لیے تیار ہیں؟ ملک صاحب، چوری صاحب، جو بھی ہے وہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں لینے کے لیے تیار۔ ہاں اگر آپ خود گائے کا گوشت کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں تو اللہ کے راستے میں دیں، یہ انشاءاللہ العزیز قبول ہوگا۔ لیکن جس چیز کو خود تم پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے راستے میں بھی دینے کے لیے کبھی جسارت نہ کرے۔ اور بھائی اگلے دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ اس طرح غریبوں کا ذرا زیادہ بھلا ہو جاتا ہے۔ اور بھائی تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہاں تو نے ساروں کو گوشت پہنچانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ٹھیکہ تو نے نہیں لیا ہوا ہے، یہ اس مالک نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، اس دن ہر ایک کو گوشت پہنچ کر رہے گا، تو پہنچائے یا نہ پہنچائے ہر ایک کو گوشت پہنچے گا۔ لیکن تیرے اس غلط فیصلے کی وجہ سے تو نے رب کو راضی نہیں کیا بلکہ الٹا کیا کر دیا؟ ناراض کر دیا۔ تھوڑا سا پریکٹیکلی دیکھیے، والد ہے بڑا پیارا رشتہ ہے، ماں ہے بڑا پیارا رشتہ ہے، وہ آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، سیب پڑے ہوئے، ایک صاف ستھرا سیب ہے، مہکا رہی ہے، خوشبودار ہے، اس کے مقابلے میں گلا ہوا سیب پڑا ہوا ہے۔ باپ کہتا بیٹا ذرا مجھے دے دو۔ باپ کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں وہ گلا ہوا سیب اٹھا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دوں؟ اگر میں ایسا فیصلہ کرتا ہوں تو کون ہوگا جو مجھے کہے گا کہ مجھے اپنے باپ سے محبت ہے کوئی کائنات میں؟ خدا کی قسم ہر شخص یہی کہے گا نہیں نادا تجھے اپنے باپ سے محبت نہیں ہے بلکہ نفرت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو وہ گولڈن سیب جو پڑا ہوا جسے مہکا رہی تو اٹھا کر جلدی اپنے باپ کو پیش کر دیتا۔ ہاں جب ہم لیتے ہیں تو کیا یا اللہ خوبصورت اولاد عطا فرما دے، خوبصورت مال عطا فرما دے، خوبصورت فلاں عطا فرما، اور جب اس کے راستے میں دیتے ہیں گھٹیا چیزوں کا، اللہ نے جن کو ہدایت عطا فرمائی اور حضور نے جن کی تربیت فرمائی ان کے فیصلے کیا تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار تشریف لے گئے، خادم ساتھ ہیں، آپ نے 2 کپڑے خریدے، ایک زیادہ قیمت کا تھا اور ایک کم قیمت کا تھا، واپس آ رہے ہیں راستے میں فقیر کھڑا، علی کے نام اللہ کے نام پہ دو۔ آپ پیچھے موڑے، وہ جو زیادہ قیمت والا تھا وہ پکڑ کر وہ فقیر کو دیا اور کہا لو جاؤ۔ چند قدم چل کر اس خادم نے کہا حضرت وہ فقیر آدمی تھا،
وہ کم قیمت کے کپڑے سے بھی کام چل سکتا تھا، آپ نے وہ زیادہ قیمت والا اس کو دے دیا اور کم قیمت لے کر گھر چل پڑے ہیں۔ آپ ناراض ہوئے، اپنی ارشاد فرمایا ناداں اس فقیر کو نہ دیکھ، جاگ رہے ہو، اس کو نہ دیکھ، اس کو دیکھ جس کے نام پہ مانگا ہے۔ اس کو نہ دیکھ، اس کو دیکھ جس کے نام پہ مانگا ہے۔ تو لہٰذا یہ فیصلے خدا کے لیے بدلیے۔ اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں، دو اپنے لیے ایک بکرا اور ساتھ خرید لیں، ظاہر کہ وہ بکرے کا گوشت خود آپ کو پسند ہے۔ ہاں اگر آپ گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں تو پھر اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کے لیے وہ جو تجھے پسند نہیں ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ جسے تو پسند کرتا، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے گھٹیا چیز کا ارادہ بھی نہ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، حالانکہ تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اگر آ بھی جائے تو کیا کہتے؟ ادھر رکھ دو، ایک سائڈ پہ رکھ دو، پسند نہیں کرتے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، خدا کے لیے جب بھی قربانی کرنی ہے للہ، رب کی رضا کے لیے۔ ہمارے ہاں نمود و نمائش ہوتی ہے، مالدار لوگ جناب بڑے بڑے بیل 10-10 20-20 لاکھ۔ آج میں سن رہا تھا جناب وہ ایک بیل، اس نے پوچھا کہ جناب اس کی پرائس کیا ہے؟ اس نے کہا جب 30 لاکھ روپے، اگر کوئی محبت والا آ جائے تو 2 لاکھ کم کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس نے بھی کسی نے خریدنا ہے۔ یہ جو نمود و نمائش ہے یہ ہمارے ہاں تباہی لاتی ہے، بربادی لاتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے، وہ دروازہ بند ہو چکا ہے کہ میرا امتی بت پرستی کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قسمن کہا، حلفن کہا، واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بت پرستی کرو گے۔ دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اس بات کا ڈر ہے وَلَكِنِّي أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا كَمَا تَنَافَسُوا فِيهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لیکن تم دنیا میں رغبت کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا میں رغبت کرتے ہیں، یہ دنیا تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دے گی۔ لیکن ارشاد فرمایا مجھے تم پر شرک اصغر کا ڈر ہے۔ یہ لفظ حضور کے، صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے شاید ریاکاری، نمود و نمائش، ریاکاری اور نمود و نمائش۔ آج نمود و نمائش ہو رہی ہے۔ نمود و نمائش کے لیے قربانی نہ کرے بلکہ جب بھی کرے رب کی رضا کے لیے۔ بس آخری بات اس سلسلے میں بھی حکیم صاحب تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں ہیں، آپ نے کافر کو پکڑا، توجہ کے ساتھ یہ جملہ سنیے، کافر کو پکڑا، اللہ کے شیر نے نیچے لٹا دیا، تلوار بے نیام کر کے جب اس کا سر قلم کرنے لگے، اس نے نیچے سے آپ کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ جب اس نے تھوکا آپ نیچے اتر آئے، تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا بھاگ جا یہاں سے، دوڑ جا۔ وہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو کر حیران ہو کر کہنے لگا علی ماجرا ہے کیا؟ تو نے مجھے نیچے لٹایا، قتل کرنے کے ارادے سے تو نے تلوار کو بے نیام کیا، مزید میں نے تیرے چہرے پر تھوک دیا، تیرا غصہ بڑھ جانا چاہیے تھا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے چاہیے تھے، لیکن تو مجھے آزاد کر رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نادام، میں تجھے اپنی ذات کے لیے قتل نہیں کر رہا تھا، میں تو جہاد کے لیے نکلا ہوں، رب کے دین کے بلندی کے لیے نکلا ہوں، اعلاء کلمت الحق کے لیے نکلا ہوں، میں اس کے خاطر تجھے قتل کر رہا تھا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اب میرا ذاتی عمل اس کے اندر شامل ہو گیا، میں جہاد کو اپنی ذاتی عمل کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ واہ 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 واہ، میں جہاد کو اپنی ذاتی عمل کی وجہ سے خراب، یہ ہے دین، یہ ہے دینداری، اس کو دین کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے قرضہ لینا تھا، چلے گئے، شاگرد پاس ہیں، چلاتے ہوئے دھوپ ہے، وہاں کھڑے ہو گئے دھوپ میں، شاگرد کہنے لگا حضور یہاں سائے میں آ جائے، مکان کا سایہ، ہمیشہ نہیں، پھر کہا آپ نے نہیں، چوتھی مرتبہ جب وہاں سے فارغ ہوئے، انہوں نے پوچھا حضور سمجھ نہیں آئی کہ آپ چلاتی ہوئے دھوپ میں کھڑے ہو گئے، سائے میں کھڑے نہیں ہو، حکمت کیا تھی؟ آپ نے کہا اللہ کے بندو، میں نے اسے قرضہ لینا تھا، اب اگر میں اس کے مکان سے فائدہ اٹھا لیتا یہ سود ہو جاتا، میں اپنے روزی کو حرام نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے روزی کو حرام نہیں کرنا چاہتا،
یہ ہے خدا کے لیے عمل کرو تو اس کو بچا کے رکھو، ریاکاری کی وجہ سے، نمود و نمائش کی وجہ سے اس کو ضائع نہ کرو۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ تفصیل میں جاتا کہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو نیک عمل کرنے والے ہیں لیکن جنت کا دروازہ بھول جائیں گے، جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ایک شہید کو اللہ بلائے گا، اس کو ساری نعمتیں یاد دلوائے گا، وہ کہے باری تعالیٰ جان قربان کر دی، آپ نے کہا نہیں نادا، تو نمود و نمائش کے لیے ایسا کرتے کہ مجھے شہید کہا جائے، غازی کہا جائے، اور دنیا میں تجھے مل گیا، فرشتوں کو کہا جائے اس کو پکڑو جہنم میں دھکیل دو۔ عالم کو بلایا جائے گا، عالم سے پوچھا جائے گا حضرت کیا کیا نعمتیں ملی تھی، سارے دلوا دی جائے گی، کیا کیا میرے لیے؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ساری زندگی پڑھتا پڑھاتا رہا، دین پھیلاتا رہا، لیکن افسوس کہ اس کی نیت میں بھی قطور ہوگا، خرابی ہوگی، ریاکاری اور نمود و نمائش۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو ریاکاری کے لئے کہ تجھے عالم کہا جائے، علامہ صاحب کہا جائے، مفتی صاحب کہا جائے، وہ دنیا میں مل گیا، جاؤ فرشتوں کو کہا جائے اس کو پکڑو جہنم میں دھکیل دو۔ سخی کو بلایا جائے گا، یاد دلوائے گا اللہ تعالیٰ کہ کیا دیا تھا، وہ اعتراف کرے گا باری تعالیٰ تو نے بہت کچھ دیا تھا، پوچھا جائے گا میرے خاطر کیا کیا، باری تعالیٰ بڑا مال خرچ کی، بڑی سخاوت کی، روٹیاں کھلاتا رہا، فلاں کرتا رہا، لیکن وہ ریاکاری ہوگی، اللہ فرمائے گا وہ تو ریاکاری کی وجہ سے وہ دنیا میں مل گیا، اس کو بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو خدا کے لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہارے عمل کا صلہ اللہ کی بارگاہ سے ملے، کوشش کرو کہ اس میں ریاکاری کے بو نہ آئے، نمود و نمائش کے بو نہ آئے، بلکہ ہمیشہ یہ باری تعالیٰ تیرے لیے ہے، تو نے دیا ہے، تیری خاطر پیش کر رہا ہوں، کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ تو یہی قربانی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی لخت جگر، آپ نے کہا فاطمہ اٹھو اپنے جانور کی طرف، اس کا دھیان کرو۔ عرض کی آقا اس میں ہمارے لیے ہے کیا؟ آپ نے کہا اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ عرض کی آقا یہ جو ثواب ہے صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ نے یہ ثواب میری پوری امت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ رب کائنات ہمیں حسن نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو اجر و ثواب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری سے، نمود و نمائش سے ہمیں